أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ہمارے بیچ ایک جماعت کے ایک نامور خطیب، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سابق نائب ناظم شیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ و طولہ موجود ہیں. میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. شیخ مقیم فیضی حفظہ اللہ و طولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب مدنی حفظہ اللہ، صدر مجلس استقبالیہ وہ صدر مجلس ہادہ، اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی مکرم و معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی خصوصیت وسطیت اور اعتدال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے رشتے کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں پائی جاتی. بعض ادیان و مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں عبادت کا پہلو اتنا غالب ہے کہ دنیا سرے سے نظر انداز کر دی جاتی ہے. لیکن یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کے یہاں تنہا قابل قبول دین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے سوا کوئی دین اور قبول کرے گا، کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اور ایسا آدمی چاہے جتنی تپسیائیں کرنے والا ہو، اس کی تپسیاؤں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. آپ دیکھیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہودیت ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر طرح کے نقائص منسوب کیے.
کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف فقر کو، اللہ تعالیٰ کی طرف بخل کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کمزوریوں نقائص کو، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے پاس تورات آئی اور انہوں نے اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور انبیاء کی طرف ہر طرح کے نقائص اور عیوب اور ہر طرح کے گناہ منسوب کیے، بلکہ انبیاء کو قتل بھی کیا۔ اور دوسری طرف نصارہ ہیں جنہوں نے بے پناہ عبادت میں غلو کیا، اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس طرح کی بے اعتدالیاں وہاں پائی جاتی تھیں۔ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے ہاں طہارت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ اگر کسی کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو دھونا کافی نہیں تھا، اس کو کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ نصارہ کے ہاں طہارت کا معاملہ اتنا مہمل ہے اور اس کے سلسلے میں اتنی لاپرواہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کی تعریف سے بات سے کی جاتی کہ فلاں راہب اتنا پہنچا ہوا ہے کہ 6 مہینے تک اس نے پانی کو ٹچ نہیں کیا، 6 مہینے تک پانی کو ٹچ نہیں کیا۔ اور اسی طرح کے بہت سی ظلم و زیادتیاں قوانین میں، لوگوں کا اپنی بہنوں سے شادی کر لینا اور اپنے باپ کی بیویوں کو اپنے نکاح میں لے لینا، یہ ساری قسم کی بے اعتدالیاں دوسرے ادیان اور دھرموں میں پائی جاتی تھی۔ ایسے حالت اسلام آیا جس نے اللہ تعالیٰ کی شان کی بلندی کا پورا پھر اعتراف کیا اور کہا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر طرح کی عظمتوں کا حامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی سے جنا کیا گیا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ہر طرح کے ساجی سے، ہر طرح کے شریک سے مبرہ ہے اور اس کا کوئی ند اور مثیل نہیں۔ اور فرمایا کہ صمد جو انتہائی قابل تعریف ہو، سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، سب سے بے نیاز، نہ اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی سے اور کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے۔ توحید خالص کی دعوت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امت محمدیہ اس پہ جم گئی۔ چونکہ یہ دین اعتدال و وسطیت کا دین ہے جس میں عدل غالب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت بڑا درجہ دیا۔ یہ درجہ اور کسی امت کو نہیں ملا۔ بہت بڑی بڑی امتیں آئیں، اللہ نے بے پناہ ان پہ انعامات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم کو بادلوں کا سایہ دیا، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا گیا اور تمہارے لیے چشمے نکالے گئے پہاڑوں سے۔ لیکن یہ قوم سرکشی کی راہ پہ رہی، یہ قوم اس لائق ثابت نہیں ہو سکی کہ دنیا کی سیادت و قیادت کرے، اس نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تم پہ ایمان نہیں لانے والے یہاں تک کہ تم اپنے اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے لاؤ، دکھا دو گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور ہر طرح سے اپنے انبیاء کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، موسیٰ اپنے رب کو لے جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ ذمہ داری کہ وہ ساری دنیا کی ہدایت اور رشد کا کام کرے یہودیوں کو نہیں دی، اور نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور جنگلوں میں، پہاڑوں میں لوگوں سے کٹ کر، دنیا اور سماج سے کٹ کر عبادتوں میں مشغول ہو گئے، اور جب ان کے ہاتھ حکومتیں آئیں تو لوگوں پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، اپنے مخالفوں کو زندہ جلا دیا، انکویزیشن کے نام سے بے پناہ عذاب کا شکار کیا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے
کہ امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوزیشن کیا عطا فرمائی ہے، یہ بہت قابل غور بات ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت میں، مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں تمام انبیاء کی امتوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے میری باتیں تم تک پہنچا دی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، وہ انکاری ہو جائے گی، اور تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا انبیاء سے، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تم نے میری بات پہنچا دی؟ ہاں پہنچا دی۔ کوئی گواہ ہے؟ ہاں ہمارے گواہ ہیں۔ بڑی بڑی امتیں موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے۔ کتنی امتیں؟ 70 امتیں گزری ہیں۔ 70 امتوں کی تکمیل یہ امت محمدیہ کرتی ہے۔ ان میں سب سے اونچا مقام، اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء کہیں گے کہ ہاں ہماری گواہی دینے والے موجود ہیں۔ کون ہیں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں جو ہماری گواہی دیں گے، جو حضرت نوح کی گواہی دیں گے، جو حضرت موسیٰ کی گواہی دیں گے، جو حضرت عیسیٰ کی گواہی دیں گے۔ کذالک جعلناکم امۃ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ نے ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے امت محمدیہ کو، اور اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی۔ آج تھوڑی دیر اس پہ رک کے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ کہ ہم بڑے بڑے بنگلے بنائیں؟ کیا ہماری زندگی کا مشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اونچی اونچی کاریں ہوں، خدم ہو، حشم ہو، اور روز انواع و اقسام کے کھانے ہمارے دسترخوان پہ سجائے ہوئے ہوں، اور حرام و حلال کی تمیز مٹا کر اور صرف ہم اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اور اپنی شرمگاہوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سارے تقاضوں کو پامال کر دیں، سارے اصولوں کو اپنے قدموں تلے رونٹ ڈالیں؟ کیا یہی ہمارا مشن ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے برپا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، دنیا میں بہت بڑا منصب ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھلائی کا کام، جنہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور جنہوں نے برائی سے روکا، ان کا انجام یہ ہوا کہ قوم ان کے خلاف پل پڑی، ان کو مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستائے گئے، بڑے بڑے انبیاء ستائے گئے، اور افضل الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، ان کے گریبان پکڑ کر ان کو گھسیٹا گیا، اور ان کے پکتی ہوئی ہادی میں کچرے ڈال دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ ستایا گیا، لیکن آپ نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کیا۔ لوگوں کی گالیاں سنی، مار کھائی، جلا وطن کیے گئے، صحابہ بھگائے گئے۔ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ان کو بے پناہ پیٹا جاتا، ان کو گالیاں دی جاتی، اور آپ کہتے کہ صبرن صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا مشن تھا، ایک بڑا پروگرام تھا کہ ساری دنیا جہنم کی آگ سے نکل کر جنت کی چھاؤں کی طرف چلے، اللہ کی رحمتوں کی طرف آ جائے۔ اس لیے آپ نے لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کی مار کھائی۔ آپ دیکھیے ایک مسلمان کتنے بلند کردار کا حامل ہوتا ہے، کتنے بلند خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑ لیا گیا اور ان کی سولی کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جب یہ تھا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، تو انہوں نے گھر کی ایک عورت سے کہا کہ مجھے استرا دے دو، میں استرا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر اس نے استرا دیا اور چلی گئی، تو اس کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ آ گیا، اور انہوں نے اس کو اٹھا کے اپنے گود پہ بٹھا لیا۔ استرا ہاتھ میں ہے، بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مکہ والے جس کا خون پینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور جس کی دشمنیاں دل و دماغ میں بھری ہوئی ہیں، دشمنوں کا ایک بچہ اس کے گود پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عورت دیکھتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کا الٹا ہوا رنگ دیکھا تو کہا کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا؟ اللہ کی قسم
ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تم کوئی خطرہ دل میں نہ لاؤ، ہماری دشمنی اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی ہمیں کہ ہم بے قصوروں کو مار دیں، عورتوں کو ماریں، بچوں کو ماریں۔ تم امن میں رہو۔ تو مسلمان امن کا پیغامبر ہے، اور یہ ثابت کیا ساری دنیا میں کہ مسلمان امن کا پیغامبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے غزوات ہوئے، پوری تعداد میں 2000 سے زیادہ آدمی مارے نہیں گئے، 2000 آدمی، جبکہ ایک عالمی جنگ میں لاکھوں لاکھ 10-10 لاکھ آدمی مار دیے گئے، اور انسانوں کو زندہ گل جانے پہ، پگھل جانے پہ بموں کے ذریعہ مجبور کر دیا گیا۔ یہ اسلام کا اعتدال تھا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کو مٹائے اور اپنی حکومت قائم کرے، اسلام اس لیے آیا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھائے کہ ان کی کامیابی کا اور ان کے امن و شانتی کا ذریعہ اللہ کی پرستی ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اور نبی کائنات علیہ السلام کے طور طریقے میں چلنا ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے باہمی جھگڑوں میں مشغول ہو کر، فرقہ بازیوں میں مشغول ہو کر، اور دین کے صحیح عقائد کو چھوڑ کر جن عقیدوں اور جن مسائل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دیکھیے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ وہ مسائل کہ جن کی مخالفت کے لیے اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، جو سینکڑوں سے زیادہ ہیں، اور بھی اس پر لوگوں نے اضافہ کیا ہے، وہ تمام باتیں امت مسلمہ کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ شرک، بدعات، خرافات، ہر طرح کی انارکی اور بہرا روی، اور اس کے بعد پھر باہمی جھگڑے، ایک مسلک کے درمیان جھگڑے ہیں، تنظیموں کے جھگڑے، اقتدار کے جھگڑے، طرح طرح کے۔ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ جس طریقے سے مسلمان سارے ادیان کے درمیان، سارے ادیان کے ماننے والوں کے درمیان راہ اعتدال پر ہے، راہ عدل پر ہے، اسی طریقے سے الحمدللہ اہل حدیث اور اہل سنت، جو اصلی اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث، وہ تمام اسلامی فرقوں کے درمیان سب سے زیادہ وسطیت اور اعتدال کی راہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے کچھ نوجوانوں نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ کے اسٹیج پہ ایک بزرگ آئے تھے، ہمارے محلے میں 50 آدمی اہل حدیث ہوئے تو اسٹیج لگایا گیا، انتہائی بد زبانی کا مظاہرہ کیا گیا انہیں بزرگ کے ذریعہ، اور چیلنج دیا گیا کہ ہم نے یہ اسٹیج لگایا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں یہ حالت ہے کہ ہم ایک لائبریری بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں جہاں ہمارے بھائیوں کا اقتدار چلتا ہے، جہاں ان کی قوت چلتی ہے، وہ مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، وہ لائبریریاں جلا دی جاتی ہیں، گریبان پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن میں جا کے ان معصوم اہل حدیثوں کے خلاف رفعت لکھوائی جاتی ہے، اور ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل حدیث جہاں اقتدار میں ہوتا ہے، جہاں اس کی طاقت ہوتی ہے، وہاں وہ پوری خیر سگالی کے ساتھ، امن کے ساتھ جیتا ہے۔ ہماری تحریریں دیکھو کہ ہم ایک ایک لفظ تول کر بولتے ہیں، لب و لہجہ ہمارا، ہمارے اسلوب، ہمارے طور طریقے، اور دوسروں کے کوئی گالی ہے، کوئی حضرت سرائی ہے، اور کوئی دریدہ دہنی ہے جو باقی رہتی ہے، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا فریب روا رکھا جاتا ہے مسلک کے نام پہ۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ قرآن و سنت کی آواز پوری قوت کے ساتھ ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ لوگ قرآن و حدیث کی حقیقت اور اس کی حقانیت سے آگاہ ہو کر ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ اگر کوئی مسلک حق ہے تو مسلک کتاب و سنت ہے، اور جس کے نمائندے اہل حدیث ہیں، جوک در جوک لوگ اہل حدیث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ حال ہے، اور پورے ہندوستان میں ایک لہر ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے دوسرے بھائیوں کے اندر بری طرح بوکھلاہٹ، کھلبلی مچی ہوئی، کہیں تحفظ سنت کے نام سے جلسے، کہیں عظمت صحابہ کے نام سے جلسے، لیکن پورا نظرہ ان جلسوں میں اہل حدیثوں پر گرایا جاتا ہے، غیر مقلدوں کو صلواتیں سنائی جاتی ہیں، ان کے مسلک کتاب و سنت کو، جو ہر مسئلے میں آپ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث مسلمانوں میں ایسے ہیں جیسے مسلمان تمام ملتوں کے درمیان۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی مسلک کا آدمی، لوگ چیلنج دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کو چھوڑ کر ہر ایک مسلک والوں کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، کھلا ہوا شرک پایا جاتا ہے، دوسروں کو مشکل کشا ماننا،
دوسروں سے فریادیں کرنا اور صفات کے مسئلے میں کھلی ہوئی بدعتوں کا ارتکاب ہے۔ صفات کے مسئلے کا انکار کیا جاتا ہے، کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کلام نفسی کا جو بکھیرا کھڑا کیا گیا، یہ سیدھے سیدھے کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کا انکار ہے اور مخلوق کی طرف لے جانے کی باتیں ہیں۔ یہ تمام باتیں میرے بھائیوں، ایسے حالات میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارا جو مشن تھا الحمدللہ، آپ دیکھو کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بائیکاٹ کا دعوت سہا، ان کو دشمنوں نے سازش کر کے جیل بھجوایا۔ مکہ گئے تو ان کو تکلیفیں دی گئی، وہاں بھی کوڑے لگوانے کی سازش تھی۔ مولانا ثناء اللہ امرت سعید رحمۃ اللہ علیہ پہ قاتلانہ حملے کیے گئے اور ہندوستان میں علماء کو پیٹا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن الحمدللہ وہ اپنے مشن پہ جمے رہے۔ کبھی توحید کے معاملے میں انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اتباع کتاب و سنت کے معاملے میں انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ دنگے کی چوٹ پہ گالیاں کھا کھا کے، چلواتے سن سن کے، بائیکاٹ کا عذاب سہ کے اس علم توحید کو ساری دنیا میں لہلایا۔ اور آج الحمدللہ یہ اہل حدیثوں کی دین ہے کہ لوگ اپنے مدرسوں میں بخاری پڑھ رہے ہیں، ورنہ لوگ کہتے تھے کہ بخاری پڑھنا زندیقیت ہے، کوئی آدمی بخاری پڑھے گا تو زندیق ہو جائے گا، راہ حق سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن آج اہل حدیثوں نے الحمدللہ، مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس قدر بخاری مسلم پڑھایا کہ اس کو گلستہ بوسنا کر دیا۔ یعنی ہر آدمی الحمدللہ بخاری مسلم پڑھنے لگا، حدیثیں پڑھنے کا طور طریقہ ہم نے بتایا، اس کی طرف ہم نے راغب کیا، تفسیر کی طرف ہم نے راغب کیا۔ افسوس کی بات یہ کہ آج بعض لوگ جو سیمینار کرتے ہیں اہل حدیث، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہندوستان میں تفسیر کا کام شروع کیا، فلاں نے شروع کیا۔ الحمدللہ یہ کام اہل حدیثوں کے سوا کسی نے نہیں شروع کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث پورے اعتدال پر ہے، ہمیشہ لوگوں کے احترام کو اور اتفاق و اتحاد کے جو تقاضے ہیں ان کو جس قدر ملحوظ رکھتے ہیں، دوسری کوئی جماعت ملحوظ نہیں رکھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان ہندوستان میں جو برادران وطن ہیں، ان کے درمیان جتنا تحمل، جتنی بردباری اور جتنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اتنا کوئی صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، انتہائی درد مندانہ اسے کسی اور خیال پہ نہ محمول کیا جائے کہ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث، جو جماعت اہل حدیث کی نمائندہ تنظیم ہے اور جس کا بہت بڑا کردار ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کا صحیح کردار ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو اپنے صحیح کردار کی طرف آنا چاہیے، اپنے صحیح کام کی طرف آنا چاہیے۔ میں کسی پہ تنقید یا تنقید نہیں کر رہا ہوں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ داری اس کی بڑی ہوتی ہے۔ یہ بہت سمجھداروں کا اور بہت باوقار لوگوں کا اور بہت زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والوں کا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ آج جو جماعتی حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو جماعت میں اضطراب و بے چینی کا ماحول ہے، اس کو دور کرنا سب سے پہلے جھک کر، تواضع اختیار کر کے ذمہ داری ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شورا کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عاملہ کی۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ کوئی کہے، کوئی لکھے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو خود چاہیے کہ اٹھیں اور لوگوں کو بلائیں، اپنے گلے لگائیں، ان کو سمجھائیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں، لوگوں کو قریب لایا جائے، بیٹھایا جائے اور سب مل کے۔ دیکھو، میں تو ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوں۔ واللہ ایک درد ہے، ایک طرف ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جماعت متحد ہو، اس کی صفوں میں اس کی وہ غیرت لوٹ آئے، وہ حمیت لوٹ آئے، وہ کردار لوٹ آئے، وہ جوش عمل لوٹ آئے کہ الحمدللہ اہل حدیثوں کی مسجدیں تہجد گزاروں سے آباد ہوتی تھی، تہجد پڑھنے والے تھے، اللہ کے دربار میں رونے والے، گڑگڑانے والے، معافی مانگنے والے، اور ساری دنیا میں
کتاب و سنت کا علم لے کر پھیل جانے والے لوگ تھے، آج اسی کردار کی ضرورت ہے، دنیا کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اے میرے اہل حدیث بھائیوں، اپنے منصب کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو پہچانیے، للہ آپ اپنے کردار کی طرف واپس آئیے۔ دنیا کو آپ کا انتظار ہے، ملت کو آپ کا انتظار ہے، ملک کو آپ کا انتظار ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق لے کر ان کے کردار کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اہل حدیث کو ان کے پرانے کردار کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اتباع کتاب و سنت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔